بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کا آج کی اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جملہ اسمیہ کے پچھلے 15 لیکچرز میں اور پچھلے عربی گرامر کے پچھلے 15 لیکچرز میں جملہ اسمیہ کے تعلق سے کافی باتیں پڑھی، جن میں سے جملہ اسمیہ بنانا، کنسٹرکٹ کرنا، بنانا، اس کو کیسے بناتے ہیں، پھر جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا، اور تاکید کے بعد میں جملہ اسمیہ کے اندر حشر کا مفہوم پیدا کرنا کہ خاص اسی کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ رول ایکسٹرا جو ہے وہ ہم نے پڑھے۔ اس کے علاوہ آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، یعنی نفی کرنا اس کی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ کل ہم نے جیسے کر کے بھی دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کو نفی کیسے بناتے ہیں، کہ کچھ حرف جو استعمال ہوتے ہیں جو اس کو منفی بنا دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کیا ہیں؟ وہ 4 حرف ہیں، وہ جو 4 حرف کے طور پہ استعمال ہونے والے یعنی منفی بنانے کے لیے حرف استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے لیے کہ ایک تو ما ہے اور دوسرا لیسا ہے۔ تو اس کے تعلق سے میں نے لیسا کے تعلق سے آپ کو کچھ نہیں بتایا، میں نے کہا ابھی تک آپ جہاں تک یہ جانتے ہیں ویسے یہ فعل کا پارٹ ہے، فعل میں یوز ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک رول کے بس ایک بات اتنی بتائی کہ یہ خبر کو کیا بنا دیتے ہیں، خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ یعنی کسی بھی جملے کو اگر ہمیں منفی بنانا ہو، نیگیٹو سینٹنس بنانا ہو، تو یہ اس حرف جب ان کے آگے لگتے ہیں تو وہ خبر جو ہے جملے کے اندر وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ اوکے، تو یہ میں نے آپ کو کہا کہ فعل کے اندر پڑھیں گے، لیکن اس کے بارے میں چند باتیں یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ ویسے عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ اب واحد مذکر آپ سمجھتے ہیں، سنگولر اور مذکر۔ لیسا جو ہے وہ واحد مذکر، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، اور نصب میں تو جائے گا، ایسی بات نہیں کہ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہوگا تو وہ کلیئر کر دیں گے۔ لیسا کے بارے میں 2 بات ہے، واحد مذکر کے آگے استعمال ہوتا ہے اور اتنا ہی یاد رکھنے کا ہے بھی، اور ایک اس میں ظاہر کے ساتھ لگتا ہے۔ اب اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر وہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے ضمائر، اور یہ ضمائر کا بالکل الٹا ہے ظاہر۔ یعنی ایک تو ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے کسی نام سے، تو، میں، آپ، اور ایک کسی کا ظاہر یعنی کسی کا نام، تو جس کا نام لگے اس کے آگے لیسا لگے گا۔ اوکے، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو ابھی ہم لیسا کو بالکل ڈیپ نہیں پڑھیں گے۔ لیسا جو ہے وہ ہمارا ٹاپک رہے گا فعل کے اندر۔ آج جو ہمارے جو یہاں پہ ٹاپک ہے وہ ہے کہ یہاں پہ ما کا استعمال۔ تو ما لگے گا، کل میں نے آپ کے سامنے کچھ اگزامپل رکھے کہ ما لگنے سے کیا ہوگا، جیسے زید نیک ہے، تو زید نیک کیا عربی ہوگی اس کی؟ زید صالح۔ اب یہاں پہ ہم نے کہا کہ ما زید صالحا، زید نیک نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ 2 پیش ہٹکے، تنوین ہٹکے، یہاں پہ زید صالحا، اور ایک الف لگ جائے گا یہاں پہ زید صالحا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ سینٹنس بنے گا ہمارے سامنے۔ تو یہاں پہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بھی بتائی تھی، وہ کیا تھی کہ نفی کے جو جملے ہیں، منفی بنانے والے جو جملے ہیں، ان کے اندر اگر ہمیں تاکید پیدا کرنی ہو تو کس طرح پیدا کرتے ہیں کہ زید بالکل نیک نہیں ہے،
تو हम एक हल्का सा बा इस्तेमाल कर देते हैं, जैद बिल्कुल नेक। हाँ, तो हम एक प्रेपोजिशन के तौर पे समझ लें या एक एक्स्ट्रा वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि जैद बिल्कुल नेक नहीं है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मा ज़ैदुन बी सालिहिन। अब यहाँ पे ये जो बी की वजह से ये हालत जर में जाएगा, ये रूल है, बस इसमें कोई पूछताछ की कोई बड़ी बात नहीं है। बा लगेगा सबसे पावरफुल हुरूफ जर है, ठीक है, रूल था आपका, लेकिन आपने हालत जर हुरूफ जारी लगा लिया तो अब ये जर में जाएगा ही जाएगा, अब आप चाहे कुछ भी कर लो, सीधी बात है। और इसके अलावा अकरम भाई कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। लईसा जुड़ेगा, लईसा जब भी आएगा वो वाहिद के साथ, वाहिद मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल होगा और इसमें ज़ाहिर के साथ इस्तेमाल होगा, ज़माइर के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। अभी नहीं बताऊंगा मैं, लईसा का एग्जाम्पल नहीं दिया ना मैंने, तो आप थोड़ा सा इंशाल्लाह फेल तक इंतज़ार करें, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। अभी बता दूंगा तो आप कहेंगे ये अरबी समझ में नहीं आती, बंद कर देंगे और कल से वीडियो लेना बंद कर देंगे। तो वेट अपने हिसाब से जो उसूल तदर्रुज है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए, दर्जा ब दर्जा चीज़ों को अपने अंदर डालना चाहिए, ताकि इंशाल्लाह वो चीज़ें धीरे धीरे हमारे अंदर बैठे। अल्लाह ताला ने एक दिन में नहीं कहा कुन, कि ज़मीन आसमान कुन के साथ बन गए हो, नहीं बने ना। अल्लाह ताला ने कहा कि हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, अल्लाह ने कितने दिनों में पैदा किया? 6 डेज। क्यों पैदा किया? वो अल्लाह जो है वो ये कह दे इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकुन, कि अल्लाह की शान तो ये है कि वो किसी चीज़ को कह दे हो जा तो वो हो जाता है। तो ये 6 दिन क्यों लगाए अल्लाह ने? वाई, आप बताएं क्यों लगाए? भाई अल्लाह एक तरफ ये कह रहा है कि अल्लाह के मामला तो यह है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकुन, वो कहता है बीट हो जा और वो हो जाता है, यानी किसी भी चीज़ को अल्लाह कहता है हो जा और वो हो जाता है। और एक तरफ अल्लाह कह रहा है अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिन लगे अल्लाह को ज़मीन आसमान में। क्यों? उसूल तदर्रुज, दर्जा ब दर्जा चीज़ों को जमाने के लिए, किसी के अंदर बिठाने के लिए। आप देखेंगे कि ज़मीन आसमान का निज़ाम जो है ना, फूड चेन देख लें, सूरज का देख लें, बारिश का आना देख लें, समंदरों का गर्म होना देख लें और जवार बाटा देख लें, कुछ भी देख लें, ये अल्लाह का उसूल तदर्रुज है कि दर्जा ब दर्जा चीज़ों को बनाया, दर्जा ब दर्जा चीज़ों को बढ़ाना, ताकि वो हमारे दिलो दिमाग में बैठे, ताकि वो हमारे जहन में बैठे। ये उसूल तदर्रुज। तीसरा वर्ड है नफ़ी के लिए ला। अब ला आपने बारहा देखा है, तो यहाँ पे एक रूल है, ला जब भी इस्तेमाल होगा तब क्या होगा? ला जब भी इस्तेमाल होगा तो इस्म हमेशा नकीरा होगा। जिस इस्म के आगे ला इस्तेमाल होगा इस्म हमेशा नकीरा होगा, यानी यहाँ पे कोई भी तरह की कोई डेफिनेट बात नहीं है। जैसे ला रजुलुन मुजतहिदन, कोई आदमी मेहनती नहीं है, तो यहाँ पे जो तर्जुमा भी हो जाता है ना वो भी ला वलदुन सादिकन, अपना काम तो करेगा ये। देखो यहाँ पे होना चाहिए था जुमला जो होना चाहिए था अल वलदु सादिकुन, सादिकुन मान लो यानी लड़का सच्चा है, यहाँ पे होना तो ये चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो हुआ ये कि ये जो इस्म है जिसके ये लगा ये हमेशा नकीरा होगा। ला वलदुन सादिकन, और इसका तर्जुमा ये होगा कोई लड़का सच्चा नहीं है।
कहते हैं ना ला जो है ना बहुत जोर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हम एक तो कहते हैं लड़का सच्चा नहीं है, एक कहते कोई लड़का सच्चा नहीं है। तो ये जब ये हमें जो जोर वाला तर्जुमा करना हो तब ला इस्तेमाल होता है, और कोई लड़का सच्चा नहीं है तो ये अपने आप ही नकीरा हो गया। तो यहाँ पे ला का रूल ये, ला जब भी इस्तेमाल होगा इसमें हमेशा नकीरा आएगा, कोई लड़का सच्चा नहीं है। इसका तर्जुमा क्या होगा, कोई लड़का सच्चा नहीं। लड़का सच्चा नहीं है, लड़का सच्चा है, अल वलदु सादिकुन, यही होता है ये नॉर्मली। अगले पेज पे बना के दिखाऊं एक बार आपको, चलो कोई ना, आप बोल नहीं रहे काफी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो लड़का सच्चा है, इसका तर्जुमा क्या होगा, ओके, अल वलदु अल वलदु सादिकुन, मारफा 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 नकी मारफ रफा रफा मारफा नकीरा, रफा रफा मारफा नकीरा, याद है आपको, दोनों हालतें रफा में है, ये मारफा ही नकीरा है। अब अगर हम यहाँ पे कहे कि लड़का सच्चा नहीं है माँ के साथ, लड़का सच्चा नहीं है, तो क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पे, माँ यही काम होगा यहाँ पे कि लड़का सच्चा नहीं है। मल वलदु माल वलदु सादिकन, कोई लड़का सच्चा नहीं है, तब लाम इस्तेमाल होगा। तो लाम, तो यहाँ पे लाम का जो रूल है वो क्या है, लाम के आगे आने वाला इसम क्या होगा, नकीरा। तो अब यहाँ पे मफहूम क्या पैदा हो रहा है, आप खुद देखें मफहूम क्या पैदा हो रहा है। यहाँ पे मफहूम ये पैदा हो रहा है, ला कोई भी नहीं है, नोबडी, ला इलाहा, ला वलदुन, कोई लड़का सच्चा नहीं है, यानी इसने पूरी की पूरी नफी कर दी यहाँ पे। तो अब बात समझ में आई कुछ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ला लगा तो वलदुन सादिकन, यहाँ पे लगा ला वलदुन सादिकन, तो यहाँ पे फर्क देखो क्या आया इनके अंदर। ओके, तो ये लाम का काम होता है। अब लाम जो एक चीज़ और करता है, लाम का दूसरी बात लाम की सुन लें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि यह एक काम करता हूँ, लाम अगले पेज पे करा देता हूँ और चलो यहीं पे करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये रूल है, किसी जुमले में पढ़ते जाएं आप साथ, ला के बाद कोई इस्म, ये ला है, ला के बाद कोई इस्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। ला के बाद कोई इस्म नकीरा हो, हालत नसब में हो, तीसरा पॉइंट बगैर तनवीन के हो, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये ला उस इस्म की पूरे जिन्स की नफी करता है। तो ये ला फिर, ये ला की प्रॉपर्टी फिर क्या बन जाती है, ये उस ला उस इस्म की पूरे, देखो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, अगले पेज पे कर लेते सही रहता। तो ये ला उस इस्म के
पूरे जिन्स की नफी करता है, यानी मर्द हो औरत हो कोई भी हो चाहे उससे ताल्लुक। देखो आगे एग्जांपल दूंगा। उस इस्म के पूरे जिन्स की नफी करता है और इसका नाम भी होता है लाए नफी जिन्स। तो यहाँ पे दो तरह की ला हो गई, एक तो नॉर्मल ला जिसके आगे नकीरा आता है सेंटेंस। देखो ला दो तरह की हो गई यहाँ पे नफी वाली, इसका नाम है ला ए नफी जिन्स। इसका नाम क्या है? लाए नफी जिन्स, यानी नफी करता है पूरे जिन्स की, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो। जैसे क्या रूल बताए मैंने आपको यहाँ पे? पहला रूल था नकीरा, नकीरा भी हो और नसब में भी हो और बगैर तनवीन के भी हो। तो ऐसा एग्जाम्पल है आपके सामने कोई? इस्लाम में दाखिल कैसे हुए थे? ला, अब ये इलाहुन जो लफ्ज है, इलाहा, क्या है ये? नकीरा है, नसब में है, बगैर तनवीन के है। ये वर्ड है इलाहुन, इलाहुन वर्ड है ये आपका, इलाहुन। इलाहुन, अल इलाहुन भी बोल सकते इसको, अल इलाह। लेकिन यहां पे ला इलाहा का माना क्या हुआ? कोई भी मुजक्कर, कोई भी मुअन्नस, कोई भी जिन्स, किसी भी जिन्स का आदमी, कोई भी। अरबी की खूबसूरती देखिए, इस ला इलाहा इल्लल्लाह को सुन के ऐसे ही थोड़ी हिल लेते अरब। कोई भी मुजक्कर मुअन्नस इबादत के लायक नहीं है। अब कुछ समझ में आया कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह किस तरह अफेक्ट करता था अरब को? ये लाए नफी जिन्स था जो एकदम से उनके दिमाग, कान, नाक, आंख सब खड़े कर देता था। समझ में आई बात? दूसरा एग्जाम्पल अल्लाह ने कुरान में दिया सूरह बकरा के अंदर, ला रैब फी। अब रैबुन का मतलब होता है, रैबुन का मतलब क्या होता है? शक। ला रैब फी। अब देखो इसको एनालिसिस करो, इसको रैब को। रैब क्या है? नकीरा है, नकीरा है, हालत नसब में है। मैं बार बार ये क्यों नहीं लगाता हूं, खैर कोई ना। नकीरा है, नसब में है और बगैर तनवीन। इसका मतलब क्या है? कोई शक नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फी ही, किस में? इस कुरान के अंदर। ये हिदायत अल्लाह की तरफ से। फी का मतलब क्या होता है? ये असल में लफ्ज था रैबुन। रैबुन का माना होता है शक। अर्रैब भी हो सकता था, रैबुन भी हो सकता था। देखो नकीरा भी है, नसब में भी है और बगैर तनवीन के भी है। तो ये जो लाए नफी जिन्स है ना, ये उसके पूरे के पूरे मुजक्कर मुअन्नस सारे नफी जिन्स करती है कि कोई शक नहीं, कोई किसी भी तरह का शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है किसी भी तरह का। अब मुझे बताओ कि क्या ये कुरान की आयतें अरब सुने और वो बचपन से ये चीज़ें सीखते आए और अचानक से उनके कान में कुरान पड़ी, तो क्या वो असर नहीं करेगी? क्या वो उनकी पिंडलियां नहीं नीचे से वाइब्रेट करने लग जाएगी कि ये क्या सुना हमने?
I'm telling you with all these rules, اگر آپ کو یہ سارے رولز پتا ہو اور اس کے بعد میں بھی اگر آپ قرآن کا کوئی آج آپ کو کتنا ایگزیکٹ مطلب یہ لگ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کا معنی مطلب کتنا وسیع ہے یہ لا، اس کا نام ہے الگ سے لا نفی جنس. کچھ سمجھ میں آیا؟ اب کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اور ایک نارمل لا ہے ہمارا جو ہم نے پیچھے پڑھا، لا نفی بول دیں گے جس کو. اس کی ایک ہی شرط ہوگی، اسم ہمیشہ نکیر آئے گا، جب بھی استعمال ہوگا تو اسم نکیر آئے گا، اس کے آگے والا اسم نکیر آئے گا. دیکھو اس لا اور اس لا میں کچھ فرق ہے. دیکھو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے، تنوین بھی ہے یہاں پہ، بس ایک نکیرہ کا ایک رول استعمال ہو رہا ہے. ہاں تو اس لا اور اس لا میں فرق ہے. اب فرق کرنا آپ کو آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو کیا کریں، ایگزامپل کریں یا فورتھ ورڈ بتاؤں آپ کو؟ چلیے ایک ورڈ اور ہے جو نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے ان. ان آپ نے دیکھا ہوگا لڑکا نیک ہے، الولد صالح، الولد صالح، لڑکا نیک ہے، اور اس کے آگے ہم ان جوڑیں گے تو یہاں پہ یہ کیا بن جائے گا، ان الولد صالحا. یہ ان اور یہ لام مل کے یہاں پہ جیر آ جائے گی. دیکھو آپ خود دیکھو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ ان اگر ہے یہاں پہ اور یہ ال ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا، پھر رول تو چینج کرنے پڑیں گے نا. یہاں پہ کسی کو تو جھکنا پڑے گا، تو یہ کہتا ٹھیک ہے بھائی میں جھک جاتا ہوں، تو یہ جیر قبول کر لے گا. جیسے من کے اندر جبر قبول کرتے ہیں، ہم کے اندر کیا کرتے ہیں، پیش، ہم الکافرون، اور یہاں پہ کیا ہے، جیر. تو یہ آپ اپنے نوٹس میں سائیڈ میں لکھ بھی سکتے ہیں. اور ان الولد، اور وہی بات ہے یہاں پہ کہ خبر ہمیشہ حالت نصب میں چلی جائے گی. یہ لو بھائی، خبر ہمیشہ حالت نصب میں چلی گئی. ان الولد صالحن، صالحن لڑکا نیک نہیں ہے. اچھا اب ایک بات بتائیں، ہم نے ابھی تک ایک ورڈ پڑھا تھا الہ، اس کا کیا معنی تھا، کی طرف. جی ان کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو اگر ہوتا ہے، آگے پڑھیں گے ہم عربی جب فعل پڑھیں گے تب. ان کا مطلب ہوتا ہے ان کنتم فی ریب، اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو اس کا رول یہی ہے کہ یہ حالت جو خبر ہے اس کو نصب میں لے جاتا ہے، خبر کو نصب میں لے جاتا ہے. اس کے رول الگ بتائیں گے، وہ فعل کا حصہ ہے. اگر کب لگتا ہے آپ بتائیں، اگر کب لگتا ہے، اگر جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ طمال ہو کے لگتا ہے نا. چل خیر کوئی نہ، آگے بتا دوں. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا، کی طرف. اوکے گڈ، یہ یاد رکھنا، کنفیوز مت ہو جانا، ٹھیک ہے. اب اسلوب عربی کیا ہے، اسلوب عربی یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے نفی کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ بتایا جاتا ہے سوائے. اسلوب عربی کیا ہے، عربی کے اسلوب میں سے کیا اسلوب ہے، ایک یہاں پہ لکھ لیں. پہلے نفی ہوتی ہے، یعنی پہلے منع کیا جاتا ہے. عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں، زید کو چھوڑ کے سب کو لے جاؤ، زید کو چھوڑ کے سب مطلب کام چور ہے، عمر کو چھوڑ کے سب نے کام کیا. ہم پہلے نفی نہیں کرتے، ہم پہلے، یہاں پہ عربی میں کیا ہوتا ہے، پہلے نفی ہوتی ہے، بعد میں بات پوری ہوتی ہے، بعد میں اللہ کے ساتھ بات پوری ہوتی ہے.
قرآن کس لینگویج کو فالو کرتی ہے؟ جی مل گیا آپ کو جواب. دیکھو جو قرآن کی عربی ہے نا وہ رول کے ساتھ عربی، مطلب پوری لینگویج گرامیٹیکل بیسٹ، مطلب آپ کہہ سکتے اگزامپل ہے ایک لٹریچر کا. پہلے نفی ہوتی ہے اسی لیے وہ بیسٹ رول فالو ہوتے ہیں وہاں پہ. اب آپ اگر، میں آپ کو ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں بنگالی ڈاکٹر آتے ہیں تو دے اسپیک ان مارواڑی اور ہندی، تو ہندی یا مارواڑی میں بات کرتے ہیں تو وہ پوری کے پورے رول وغیرہ کسی کو فالو نہیں کرتے، سب کو توڑتے ہیں. اسٹل وی گیٹ واٹ از سیئنگ، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو کمیونیکیشن ایک دوسری بات ہے اور ایک پروفیشنلزم ایک دوسری بات ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہاں پہ یہ جو رول ہے یہ عربی کا رول ہے، یعنی گرامر کا رول ہے، اور قرآن بھی اس کو فالو کرتا ہے. دونوں اس کے آنسر ہے. پہلے نفی ہوتی ہے، بعد میں الہ کے ساتھ بات پوری ہوتی ہے. تو الہ نہیں ہے، یہ اللہ ہے. یہ الہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے پہلے سے، کوئی بھی کنفیوژن کریٹ مت کیجیے گا اپنے دماغ کے اندر، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوائے. کیا معنی ہوتا ہے؟ سوائے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے گا، ایک منٹ، آلرائٹ، یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ جیسے میں یہاں پہ اگزامپل لکھ دیتا ہوں سب کے، قرآن کی کچھ آیتیں وہ لکھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگی. جیسے سب سے پہلا ہم نے ورڈ پڑھا تھا ماں، تو قرآن کی آیت ہے ما محمدن. اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد نہیں ہے. کیا؟ اب بات پوری نہیں ہوئی نا. ما محمدن، یہاں پہ اللہ نے ایک بات کہہ دی، محمد نہیں ہے. کیا؟ الا رسولا. الا رسول. یہ جو میں قرآن کی اگزامپل دے رہا ہوں، تو آپ کے جو بھی کویشچن آئیں ان کو ہولڈ کر کے رکھیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو سب کے جواب ملیں گے. جیسے آج اکرم بھائی نے قرآن کی سورہ بقرہ کا انالیسس کیا تو ان کے کچھ سوالات آئے، انہوں نے مجھے پرسنلی بھیجے تھے. تو اسی طرح آپ کو کچھ سوالوں کے جواب ہولڈ کر کے رکھنے ہیں. جیسے آپ نے پہلے اور دوسرے لیکچر میں کچھ سوالوں کے جواب آپ کے پاس، کچھ سوال آئے آپ کے، پھر 5ویں اور 6ویں میں ان کے جواب آپ کو خود بخود مل گئے تھے، نہیں ملے تھے؟ تو ویسے یہاں بھی آپ کو ملیں گے. اور اگلا ورڈ ہم نے پڑھا تھا لا الہ. لا الہ آگے کیا تھا؟ الا اللہ. الا اللہ. یہاں پہ بھی دیکھو کیا ہوا ہے. ہم عام طور پہ اگر ہم کہتے تو کیا کہتے؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. یہ ہم نے عربی اسلوب سے اس بات کو اپنے اندر ذہن کیا، لا الہ الا اللہ. تو اب عام طور پہ ہم جو ہماری لینگویج میں بولتے ہیں وہ کیسے بولتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن عرب کے اندر کیا ہے؟ پہلے نفی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں بات مکمل ہوتی ہے. نہیں، ان ھذا الا ملک کریم. سورہ یوسف یاد ہے کسی کو؟ تو وہ عورتیں جب ہاتھ کاٹ رہی ہوتی ہے تو وہ جب دیکھتی ہے یوسف علیہ السلام کو تو وہ کہتی ہے ما ھذا بشر، یہ کوئی بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم. کیا کہتی ہے وہ؟ ان ھذا. اب آپ ترجمہ کرو اس کا. سورہ یوسف مت کھول لینا، یہ تو بہت فیمس بات ہے.
ان हाजा, इन का मतलब क्या होता है? नहीं, हाजा का मतलब ये हाजा का मतलब ये नहीं है ये सिवाय मलकुन, फरिश्ता, करीम, इज्जत वाला। सबके तर्जुमा आपको आता है, जोड़ क्यों नहीं पा रहे आप? नहीं है ये सिवाय किसी फरिश्ते के, इज्जत वाले फरिश्ते के। याद आया कुछ? और लैसा का एग्जाम्पल है, लैसा लहुम ताआमुन इल्ला मिन दरी'। बेशक। तो ये आप कहाँ पे पढ़ा आपने? ये सूरह गाशिया। तो वहां पे आपने, वहां पे भी यही उसलूब है, लैसा लहुम ताआमुन, उनके लिए खाने को कुछ भी नहीं होगा वहां पे सिवाय मिन दरी', यानी कांटेदार थोहड़ पत्थर के, थोहड़ कांटेदार खाने के कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अल्लाह ने पहले नफी की, लैसा लहुम ताआमुन, उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, इल्ला मिन दरी'। तो ये सिवाय थोहड़, यानी जो कांटेदार पेड़ है, जो भी है जन्नत के अंदर जो खाना दिया जाए, जहन्नुम के अंदर जो खाना दिया जाएगा, उसकी बात है। मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने की कोई ज़रूरत है? अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो बुक में शायद मौजूद होंगे, मुझे कंफर्म नहीं है। बुक किसी ने खोल रखी है तो देखें उसके अंदर है क्या। खैर कोई ना, अगर नहीं चाहिए तो सूरह गाशिया, अगर आपको लैसा का एग्जाम्पल चाहिए ना, लैसा का एग्जाम्पल आप खुद डिगअप करें सूरह गाशिया। सूरह गाशिया। ऑल राइट। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि आप आगे की वजह से मुझसे क्वेश्चन करना ही बंद कर दें। यू डू द क्वेश्चन, डिगअप करना आपको। ओके ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे नहीं नदीम भाई आगे पढ़ा देंगे तो क्वेश्चन करना ही बंद कर दो, आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। नो 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 नो, क्वेश्चन पूछे, मैं कहूँ आगे आ जाएगा तब वेट करना, मैं कहूँ अभी बता दूंगा तो अभी बता दूंगा। ओके तो चलिए कुछ हदीस कर ली जाए। हिदायत देने वाले को बोलते हैं हादियुन। क्या बोलते हैं? हादियुन, हिदायत देने वाला। गुमराह करने वाला मुदिल्लुन, गुमराह करने वाले को बोलते हैं मुदिल्लुन। मुदिल्लुन, हादियुन, मुदिल्लुन, गुमराह करने वाला। अब लाए नफी जिन्स याद आपको? कोई गुमराह ही देने वाला नहीं, यानी कोई गुमराह नहीं कर सकता। लाए नफी जिन्स, ला क्या रूल है? बगैर नकीरा और हालत नसब में ला मुदिल्ला, बगैर तनवीन के ला मुदिल्ला। कोई हिदायत नहीं दे सकता, ला, हाँ कोई गुमराह नहीं कर सकता, अब कोई हिदायत नहीं दे सकता। ला हादी या, अरे लाए नफी जिन्स, ला के क्या रूल है? बगैर तनवीन, नकीरा। तीसरा रूल क्या है? हालत नसब। तर्जुमा क्या है? कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। तो अब हदीस याद है आपको? जुमे का खुतबा याद है आपको?
من یضلل فلا ہادی لہ. وہ اب آج ایک ورڈ یاد کر لے. فے کا مطلب ہوتا ہے عربی میں طے. فے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو. فے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو فلا ہادی اللہ، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. فلا ہادی، تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ میں حدیث بہت لمبی ہے، میں آپ کو صرف اور صرف یہ ورڈ کروانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ کیا مطلب اللہ نے کتنی اسلوب کے ساتھ خوبصورتی بیان کی ہے. اور حدیث میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک منٹ. ان الحمد للہ نحمدہ. ان الحمد للہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے. نحمدہ، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. ونستعینہ، اور اس سے مدد مانگتے ہیں. ونستغفرہ، اور اس سے معافی مانگتے ہیں یعنی اس سے استغفار کرتے ہیں. ونؤمن بہ، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ونتوکل علیہ، اور ہم اس پہ توکل کرتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی. نعوذ باللہ، ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی. من شرور انفسنا، ہمارے نفس کے شرور سے. ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارے اعمالوں کی برائیوں سے. من یہدی اللہ فلا مضل لہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے. فلا مضل لہ، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے. فلا ہادی لہ. تو یہ یہاں پہ جو ہم پڑھتے ہیں فلا ہادی لہ، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ومن یضللہ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، یعنی یہ فعل ہے اسی لیے پوری حدیث نہیں پڑھا رہا، جسٹ آپ کو ایک پہلے سے ایک بات سمجھانے کے لیے، پہلے سے کچھ چیزیں سمجھانے کے، لام کا استعمال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ومن یضللہ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے. فلا ہادی لہ، اس کا کوئی ہادی نہیں، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں. واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے آگے حدیث ہے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے حدیث کافی لمبی ہے. لا مضل، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور لا ہادیہ، کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو ماشاءاللہ یہاں تک آپ سب کو بات سمجھ میں آئی. یہ ہمارا ٹاپک یہیں تک ختم ہو چکا ہے. تو اتنی اس کے اندر چند باتیں تھیں جو میں نے کمپلیٹ کی یہاں پہ کچھ ایگزامپل وغیرہ کے ساتھ میں. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے حروف ندا. ٹاپک ہے ہمارا حروف ندا. ندا کا معنی ہوتا ہے منادی، کسی کو پکارنا، کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہونے والے حرف. یعنی ہم کہتے ہیں یا ابا بکر، یا عثمان، یا عمر، یا اللہ، او اللہ، اے اللہ میری مشکل آسان. جی آپ کچھ بول رہے ہیں پلیز. آپ کی پہلی آواز کبھی صاف نہیں آتی، اسی لیے میں دوبارہ پوچھتا ہوں آپ کو. ہلو، چلیے کوئی نہ، شروع کرتے ہیں. کہ جس کو آواز دی جائے اس کو منادا بولتے ہیں. قرآن میں لفظ دکھے گا آپ کو کہ منادی سورہ آل عمران کے اندر آخری 10 آیتوں کے اندر آپ کو ملے گا کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے تو ایک منادی کو سنا کہ ایمان لے آؤ تو ہم بھی ایمان لے آئے.
تو منادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منادا جس کو آواز دی جائے، منادی جس نے آواز دی ہو. تو یہ ورڈ آپ دیکھیں گے بارہا استعمال ہوں گے. تو ندا یعنی پکارنا یا بلانا. تو یہاں پہ لکھ لو، پکارنے کے لیے یا بلانے کے لیے استعمال ہونے والے. پکارنے کے لیے کسی کو پکارنا یا کسی کو بلانا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی. منادا یعنی جس کو آواز دی جائے، منادا بھی. اور منادی یعنی منادی یعنی جس نے پکارا، جو پکار رہا ہے. ٹھیک ہے، جس کو پکارا جائے، جسے مان لیجئے میں نے آپ کو پکارا، میں یہاں پہ ندیم ہوں، میں نے آپ کو پکارا، تو آپ جو ہے نا آپ منادا ہیں. لیکن یہ کنفیوزنگ کریٹ ہو جائے گا ابھی آپ کے لیے، اسی لیے میں نے واپس اس بات کو ذہن میں رکھ لیا. تو آپ نے پوچھ لیا تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کچھ یاد نہیں رکھنا باقی لوگوں کو. پکارنے کے لیے یا کسی کو بلانا. آل رائٹ، تو اتنا یاد رکھیں. اب ہم کسی کو کس طرح سے بلاتے ہیں؟ یا تو ہم استعمال کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں. کیا استعمال کرتے ہیں؟ حروف ندا. تو حروف ندا ہے یا. پہلا حروف ندا کیا ہے؟ یا. عربی میں استعمال ہوتا ہے حروف ندا یا. یا سنا آپ نے حدیث میں، قرآن میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. یا ایھا المؤمنون، اے مومنوں، اے ایمان والوں. یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں. یا ایھا الکافرون، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان سے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں. تو یہاں تک، یہاں آپ دیکھیں گے قرآن میں بارہا یہ بھی ایک اسم کا یہاں پہ استعمال ہے یہاں پہ، اس لیے یہ اسم کے سیکنڈ لاسٹ سے جسٹ پہلے کا ٹاپک ہے. ابھی 2 ٹاپک اور بچے ہیں اسم کے، کل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اسم. تو یہاں پہ یا کا استعمال. تو ظاہراً سی بات ہے یا ہوگا اور یا کے ساتھ ایک اسم اور ہوگا. یہاں پہ یا تو یا، اب یا کے ساتھ ایک اسم اور استعمال ہوگا. یہاں پہ جس کو پکارا جائے اس کو منادا بولتے ہیں. یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، یاد کر لو آپ، کوئی بات نہیں یاد ہوتا تو بھی کوئی بات نہیں. تو یہ عام طور پہ ہم کسی کو پکارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کسی نام کو پکارا جسے ہم نے فرسٹ. تو یہاں پہ جس کو بھی ہم پکاریں گے اس کی تنوین ہٹ جائے گی. یہ سمپل سا بات ہے. کسی نام کو نارملی کسی بھی اسم کو ہم نے پکارا تو اس کی کیا ہٹ جائے گی؟ تنوین ہٹ جائے گی. تو پہلا رول یہ لکھ لیں کہ تنوین ہٹ جائے گی. اگر کسی کو ہم پکاریں گے کسی بھی اسم کو تو اس کی تنوین ہٹ جائے گی. تو بھائی دھیرے دھیرے بلڈ اپ کر رہا ہوں میں، آپ پہنچو گے جہاں پہ میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو. یا رجلن، تو یہ رجلن ہے اور یا لگا اس کے آگے. اچھا یہ بتائیں الف لام کیوں نہیں لگا یہاں پہ؟ نہیں، غلط جواب. نکیرہ کیسے ہوا بتاؤ؟ ارے سامنے ہی تو کھڑا ہے. اے آدمی، اے آدمی، اے آدمی سامنے کھڑا ہے. وہ معرفہ نہیں ہے، وہ نکیرہ نہیں ہے. یاد کرو ایک پوائنٹ لکھایا تھا میں نے معرفہ نکیرہ کے اندر کہ جب بھی حروف نہیں پراپر ناؤن نہیں ہے. یہ میں نے ایک رول لکھایا تھا اسپیشل، اور وہ پوائنٹ نمبر کتنا تھا وہ بھی بتا دیتا ہوں میں. وہ پوائنٹ نمبر تھا 7 نمبر پوائنٹ، کہ جب بھی یا کا استعمال ہوگا، کسی کو پکارنے کا استعمال ہوگا، تب وہ اگلا اپنے آپ ہی معرفہ بن جائے گا. یاد کرو 7 نمبر پوائنٹ. اپنے نوٹس کو کھنگالو، پیچھے سے کھولو. میرے پاس تو شارٹ نوٹس ہیں پیچھے، ان میں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ 7 نمبر پوائنٹ تھا. کسی بھی اسم کے پیچھے اگر اسم کے آگے اگر یا لگتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ڈیفینیٹ ہے. کیوں ڈیفینیٹ ہے؟ ہم کس کو پکارتے ہیں؟ جو ہمیں دکھ رہا ہو. یا تو ایسے پکارتے ہیں یا زید،
اے میرے جید، اے میرے بیٹے، تو ظاہراً سی بات ہے کہ ہمارے دماغ میں ڈیفینیٹ ہے، وہ راجا والی بات یاد ہے نا آپ کو، ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے کنگ، ایک بار کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، دا کنگ واز ویری کائنڈ، وہ بادشاہ جس کے پیچھے ابھی 2 منٹ پہلے بات کی ہے وہ بڑا کائنڈ تھا. اب یہاں پہ دے لگ گیا، الف لام لگ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی یا کا مطلب کیا ہے کہ وہ آدمی جس کی ہم بات کریں وہ سامنے موجود ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ آپ کھڑے ہو، بالکل ڈیفینیٹ ہو آپ، میں آپ کو پکار کے کہتا ہوں یا عمر، یا ابو بکر، یا ابا بکر، یا عثمان، یا علی، تو یا زید، تو دکھ تو رہا ہے نا، اسی کی بات کر رہا ہوں میں. چلو نام بھی استعمال نہیں کروں، یا رجلن، اے آدمی ادھر آ. کتنی حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کتنی حدیثیں ہیں. کیوں آیا؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی غلط بات ہوئی تھی یا اس آدمی نے کوئی ایسی بات پوچھی تھی تاکہ اس کا راز لوگوں میں نہ جائے. تو اسی لیے صحابہ نے کتنی حدیث کے اندر دیکھیے کتنی سہولیت رکھی لوگوں کے لیے، کتنی آسانی رکھی کہ اس کا نام بھی نہیں بتایا. ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس میں آیا اور اس نے ایسی اور ایسی بات کہی. تو یا رجلن، سب سے پہلا رول یہ ہوگا یا رجلو. کیا رول ہوگا؟ یا رجلو، یا زیدو، یا عثمان نو. تو یہ سب سے پہلی تنوین ہٹے گی. رول ہمیں پتہ چل گیا، تنوین ہٹے گی. تو کیا بنے گا یہ؟ یا رجلو. پہلے دن سے آپ مجھے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا سنتے ہوئے آ رہے ہیں؟ چلو کوئی نہ، ابھی آ کے بتاؤں گا. دوسرا رول یہاں پہ کیا ہے؟ سیکنڈ رول، کہ رول نہیں ہے، الگ الگ کنسٹرکشن ہے، الگ الگ کنسٹرکشن. اب مان لیجئے آپ کے سامنے یہاں پہ ایک بات آ گئی. بات کیا آ گئی؟ مان لیجئے آپ کے پاس الف لام والا ورڈ ہی آ گیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے انسانوں. تو انسانوں کو بولتے ہیں ناس، الناس. دکھ رہی اسکرین سب کو؟ الناسو. اب میں یہاں پہ یا لگاؤں اگر، تو کیسے کنسٹرکٹ ہوگا یہ؟ ایسا نہیں ہے کہ الف لام نہیں آئے گا، الف لام بھی آئے گا، لیکن پیچھے جو میں بات بتا رہا تھا وہ ایک الگ بات تھی. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بار ہی کسی مطلب بغیر الف لام والی ہی بات کریں. الف لام بھی آئے گا، لیکن جب الف لام آئے گا تب یا کیسے؟ سوری ہاں الناس آل رائٹ. تو یا الناس کیسے پڑھا جائے گا قرآن کے اندر؟ تو یہاں پہ ہم دو چیزیں استعمال کریں گے. مذکر کے لیے جب اسم مذکر ہو، یہ والی بات سنو، جب اسم مذکر ہو اور الف لام لگا ہو، اس کے مذکر اور الف لام لگا ہو، تو کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے؟ ایوہا. کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے؟ الف لام لگانی ہوتی ہے تب ایوہا. اب اس ایوہا کا معنی کچھ نہیں ہوتا. ایوہا کا معنی بس پکارنے میں ہی سیم، یا ایوہ الناس. ٹھیک ہے. اور جب اسم، یہ تو بات چلی یہاں پہ مذکر کی. اب مان لیجئے اسم مؤنث ہو، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مؤنث ہو. جیسے کہ اگزامپل آپ کو دیتا ہوں سورہ فجر کا. نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس مؤنث، نفس ہوتا ہے مؤنث. یاد کرو، نفس نہیں، یاد کرو کیا؟ مذکر مؤنث، ایکسٹرا ورڈ کے اندر نفس ورڈ لکھایا تھا میں نے، جان. تو اے جان، اللہ وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ اے مطمئن نفس. تو
तो वहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये मुअन्नस है पहली बात। तो ये जब मुअन्नस है और अलिफ लाम इसके आगे लगा है, तो सूरह फजर याद करें, क्या आएगा यहाँ पे, अय्यू हा की जगह अय्यतुहा, अय्यतुहा, सिंपल एक ता एक्स्ट्रा ऐड होगी, या अय्यतुहा। तो ये दो वर्ड या के साथ इस्तेमाल होंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत छोटा सा टॉपिक है। जैसे यहाँ पे ये क्या बनेगा, या अय्युहन नास। अब आप कुरान को याद करेंगे कितनी बार आया ये, आपने कितनी बार सुना है, या अय्युहन नास। अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझे बताते हुए बिल्कुल भी झिझक या शर्म महसूस मत किया करें, ज़रूर बताया करें। और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये लगेगा अय्युहन नास, ओके, तो इसका ये तर्जुमा क्या होगा, ए इंसानों, ए इंसानों। और यहाँ क्या बनेगा, या अय्यतुहन नफ्सु, या अय्यतुहन नफ्सु। एक मिनट, कोई कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल याद आ रहे हैं कुरान से, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान। इसके अलावा या मतलब कुरान में काफ़ी जगह यूज़ हुआ है वैसे तो, या अय्युहल मुमिनून। जी, मैं कह रहा हूं आपको, यही तो बात आपको समझाना चाह रहा था। एक काम करे, चलो इसको सारे को डिलीट कर दे, अपनी आंखों ऐसे हाथ लगा लें इसके आगे, है ना, और ये पढ़ के बताएं, या प्लस अलिफ लाम प्लस नास, इसको पढ़ के बताएं क्या कैसे बनेगा ये, पढ़े हैं इसको। यन्नास, यन्नासु पढ़ा जा रहा है क्या आपको? 10 बार पढ़ो इसको, कीप रिपीटिंग। यही बात सही है। अब आपसे नहीं पढ़ा जा रहा ना, अरब से भी नहीं पढ़ा जा रहा, हमसे भी नहीं पढ़ा जा रहा, अरब से तो पढ़ा जाना ही नहीं है। मतलब इन द सेंस हम तो नेटिव स्पीकर नहीं है, हमने तो सीखी है, तो पढ़ना मुश्किल है। और अरब ज़बान का हमेशा एक फ़्लो बरकरार रहता है, आपको पता है, राइमिंग होते हैं वर्ड आपस में। तो फ्लो बरकरार रखने के लिए जैसे ही उन्होंने ये वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिए, जैसे अब इसको या अय्युहा का माना कुछ भी नहीं है, अय्यतुहा का माना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने से पढ़ने में आसानी पैदा हो गई, पढ़ने में आसानी पैदा होगी। तो आसानी पैदा करने के लिए इन वर्ड को जोड़ा गया है। तो 2 नंबर रूल, पहला रूल क्या था कि भाई जब भी तनवीन वाला कोई वर्ड आ जाए या के आगे, तो वो क्या हट जाएगी, तनवीन हट जाएगी उसकी। ओके, या रजुलुन, या रजुलु, ए आदमी। और यहाँ बात ये हो रही कि अगर अलिफ लाम वाले वर्ड आ जाएं और वो मुज़क्कर हो और अलिफ लाम के साथ हो तो अय्युहा, वो मुअन्नस हो और अलिफ लाम के साथ हो तो अय्यतुहा, ये ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये एक आम बात है, नॉर्मल बात है। मतलब ये कुरान के अंदर आपने एग्जाम्पल देखे हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा, नो वरीज, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आया अभी भी? आ गया? यहाँ पे लगेगा, मुझे इसकी सही बताऊं तो मुझे पता नहीं है, अगर आप देख लें, कोई आदमी देख सकता है तो। कभी कभी मुझे है ना ये स्पेलिंग्स वगैरह याद नहीं रहती, क्योंकि ये बड़ा टफ रहता है ना। देख सकता है आप में से कोई, जैसे सूरह नास में ही देख सकते हैं ना, आखिरी कुरान की आयत, हाँ, एक एक्स्ट्रा अलिफ लगेगा ना यहाँ पे। ओके, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है, माशाल्लाह, गुड। तो यही बात मुझे अच्छी लगती है कि आप लोग इतना ज़्यादा एक्टिव हैं माशाल्लाह, कि बिल्कुल निकाल के कोई चीज़ बता देते हैं, दैट्स वेरी गुड। हाँ, या अय्युहल रजुल,
یہ جب اب میں قرآن کے کانٹیکسٹ پہ بات کروں گا، جہاں پہ اللہ نے جو بات کہنی ہے نا اسی حساب سے استعمال ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی مرکب اضافی ہو تو وہاں پہ الف لام نہ ہو سکتا ہے کوئی جملہ اسمیہ ہو تو وہاں پہ الف لام ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی اشارہ ہو. تو اب آپ کو جو ذہن میں سوال آ رہا ہے نا کہ رجلون کے آگے الف لام کیوں نہیں لگایا، ہے نا، یہی سوال آ رہا ہے نا. تو اسی سوال کو یہ یاد رکھے کہ ہو سکتا ہے جملہ ہو تو جملے کے آگے الف لام آتا ہے، کیونکہ رفع دونوں رفع میں ہوتے ہیں، معرفہ نکیرہ. تو معرفہ میں بھی ہوتا ہے اور رفع حالت مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ تنوین بھی آ سکتی ہے اگر کسی کا نام ہو. تو عام طور پہ کسی کا نام ہو، مان لیجئے زید نام ہو مان لیجیے، اب اس کے آگے یا لگایا، اب یہاں تو الف لام نہیں لگے گی نا. اکرم بھائی سن رہے ہیں آپ؟ تو یہاں پہ صرف اور صرف تنوین ہٹ جائے گی، یا زیدو. اوکے، تو تیسرے پوائنٹ پہ بڑھتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ اور بہت ہی بیوٹیفل پوائنٹ ہے. میں شروع سے آپ کے سامنے ایک بات بار بار پڑھے جا رہا تھا. یا کا جب بھی استعمال آیا میں نے یہ ایگزامپل پکا دیا، لیکن آپ میں سے کسی نے غور نہیں کیا. تو یہاں پہ بات چل رہی ہے یا پلس، صحیح لکھنے دو، یہاں پہ بات چل رہی ہے یا کا استعمال مرکب اضافی کے ساتھ. تو یہاں پہ اضافی ہو اور یہاں پہ یا ہو، ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا آپ کا پیچھا تو کوئی بھی کہیں پہ بھی نہیں چھوڑے گا. اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ. اللہ کا بندہ ہوتا ہے عبداللہ ہی. اب اس کے آگے یا یوز کریں گے تو یہاں پہ جو رول ہے وہ لکھ لیں. یہاں پہ رول یہ ہوگا کہ جو مضاف ہے جب منادہ بنتا ہے، یعنی مضاف کو جب پکارا جاتا ہے تو حالت نصب میں چلا جاتا ہے. مضاف یعنی فرسٹ، یہاں پہ میں فرسٹ اور سیکنڈ سے آپ کو یاد کروایا، مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے. تو آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں یا ابا بکر، یا عبداللہ. آپ نے بھی عرب میں سنا ہوگا یا عبداللہ، یا ابا بکر، یا ابا عثمان. کسی بھی طرح بولتے تو یا ابا لگاتے ہو، ابو کی جگہ ابا لگاتے ہیں. یا عبداللہ تو حال مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے. تو یہ بنے گا یا عبداللہ، یا عبداللہ. تو جو لوگ عرب رہے ہیں انہوں نے تو یہ بار بار سنا ہے، اور آپ بھی سنیں گے کہ حدیث کے اندر الفاظ آئیں گے یا ابا بکر، اے ابو بکر. تو آپ سوچیں گے کہ یار نام تو یہاں پہ اصل میں حضرت ابو بکر ہے، یہ ابا بکر کیوں استعمال کیا؟ ٹھیک ہے، تو ہاں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ مس پرنٹ ہو گیا ہوگا. چلیے تو اب ایک امپورٹنٹ بات کرتے ہیں. ہمارا رب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ربنا. ہمارا رب، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ یاد کیجئے ہمارا رب، کہ آپ یہ رب کو ہمیشہ اس چارٹ کے اندر گھمائیں. ہمارا رب، ربنا، یہ ہے مرکب اضافی. اس کے آگے استعمال کیا ہم نے یا، کیا بنا؟ یا ربنا، یا ربنا. اب عرب جو کیا کرتا ہے کہ جب یہ حالت نصب میں ہے ہی ہے، ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ نصب میں کیوں گیا، کیونکہ کسی نے اس کو پکارا ہے، تو عرب اس یا کو غائب بھی کر دیتے ہیں. قرآن میں بھی یہ یا غائب ہے. تو ربنا کا ترجمہ وہاں پہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب. کیا ترجمہ وہاں پہ؟ ربنا ظلمنا. کتنی دعائیں ربنا کے تعلق سے؟ 40 دعائیں. قرآن کے اندر کتنی دعائیں؟ ربنا 40 بار آیا دعاؤں کے ساتھ. وہاں کسی کے بھی آگے یا نہیں ہے، لیکن وہ خود حالت نصب میں ہے. بات یاد آ رہی ہے میری؟ بات اگر آپ نے قرآن پہ غور و فکر کیا نا تب تو میری باتیں آپ کو یاد آ جائے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں 40 ربنا دعائیں ہیں. کتنی؟ اور یا کسی کے آگے نہیں ہے، اور سب میں رب حالت نصب میں. کیوں ہے؟
کیوں؟ کیونکہ اس میں یہاں پہ یا جو ہے اس کو ہائڈ کر دیا، یعنی وہ سائلنٹ بولتے ہیں نا ہم انگلش میں، سائلنٹ ہو گیا۔ قرآن میں 40 ربنا ہے اور سب میں رب حالت نصب میں ہے، وہ سیلف امپلائڈ مطلب یہ ہے اس کا کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے، اے ہمارے رب۔ بات سمجھ میں آئی یہاں پہ؟ ہاں میں نے یہ بات کہی تھی ایک بار، بہت ہلکی سی کہی تھی، جس نے غور کیا، جیسے آپ نے غور کیا تو آپ کو یاد رہی کوئی ماشاءاللہ۔ تو اگلی بات ہے، جیسے یہاں پہ اب جب بھی ربنا آئے تو ربنا حالت نصب میں کیوں آیا، یہ دماغ لگانا وہاں پہ، کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے ایک یا ہے۔ جیسے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، تو با کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے ساتھ۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں بسم اللہ کا؟ یہ شروع کرتا ہوں، یہ کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ سائلنٹ ہے، یہ ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ یہاں پہ ابتداء سائلنٹ ہے۔ بہت سارے رول ہے عربی کے، کچھ چیزیں سائلنٹ ہی اچھی لگتی ہیں، ان کو سائلنٹ ہی رہنے دو۔ تو نو وریز، کوئی بات نہیں، آپ کو یاد رہے تو اچھی بات ہے، نہیں بھی رہے تو کچھ علماء یہ بات کہتے ہیں، اور سب متفق رائے نہیں ہے، تو سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہے، دیکھو ہماری لینگویج میں بھی ہوتی ہے، ہماری لینگویج میں بھی ہم بہت ساری چیزیں سائلنٹ پڑھتے ہیں، جیسے یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ لیفٹیننٹ ہے، یہ کرنل ہے، یہ سائیکولوجی ہے، یہ کہاں گیا، اس میں آر کہاں سے آیا، اس میں ایف کہاں سے آیا؟ غور کیا؟ نہیں کیا، نو وریز۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے، نیمونیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں گیا؟ یہاں تو چلو لکھا ہوا ہے اور پڑھا نہیں گیا، یہاں تو کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہے نا، کولنل، لیفٹیننٹ، انگلش والے تو ایسے ہی پڑھتے ہیں اس کو، لیفٹیننٹ، کچھ یو کے یو ایس میں سے ایک ایکسنٹ میں لیفٹیننٹ پڑھا جاتا ہے۔ تو خیر کوئی نہ، کنفیوز نہ ہوں، بس نالج کے لیے بتا رہا ہوں، نو وریز۔ میرا رب کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ مرکب اضافی، ربی، ربی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میرا رب، اے میرے رب۔ یہ جو ربی ہے یہ کون سی حالت میں ہے؟ رفع میں۔ کون سی حالت میں ہے؟ یہ تینوں حالتوں میں، رفع، نصب، جر، تینوں حالتیں سیم ہے اس کی، کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ ربی یا جو ہے وہ اپنے آگے جیر ہی لائے گا، چاہے کوئی بھی آ جائے، مائک حلال، اوکے؟ ہاں یہ پکا پشپا ہے نا، اوکے؟ تو یا ربی کا معنی کیا ہے؟ اے میرے رب۔ لیکن اب آپ کو بات بتاؤں، یہاں پہ بھی یہ یا حذف ہو جائے گی، یا حذف ہو کے یا بھی حذف ہو جائے گی، تو یہاں پہ سب کچھ حذف کر کے صرف اور صرف کیا بنا دکھے گا آپ کو؟ سیدھا اور سیدھا فرسٹ جملہ ربی۔ قرآن کے اندر کیا دکھے گا آپ کو؟ انڈرسٹوڈ ہے، یہ قرآن کے اندر پہلا دیکھو فرسٹ ورڈ ہی ربی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ یہ حالت جر میں کون لے گیا اس کو؟ قرآن کے اندر اسی طرح استعمال ہوگا، اسی طرح دکھے گا، اوکے؟ یا ربی، اے میرے رب، یا قومی، اے میری قوم، تو قومی بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے، دیکھو ہونا تو چاہیے تھا یا قومی،
اے میری قوم، ہونا تو ایسے چاہیے تھا نا، ارے یار ہونا ایسے چاہیے تھا، لیکن قرآن میں ایسے لکھا ہے یا قومی، بس سیدھا میم کے زیر، بس یا قومی، اے میری قوم. سمجھ میں آیا؟ اوکے. تو یہاں پہ ہم نے ایک اسم پڑھا ابھی تک، ایک حرف پڑھا ہے حروف ندا یا. اگلا پڑھ لیتے ہیں، اس کو اے پوائنٹ دے دیتا ہوں. اگلا پڑھ لیتے ہیں بی. بی پوائنٹ یہ ہے، اس کو بولتے ہیں میم مشدد، اور وہ آپ عام طور پہ استعمال کرتے ہو لیکن آپ غور نہیں کیا آپ نے اس پہ. اب آپ جب گرامر پڑھنے لگے ہیں تو آپ کا غور بھی شروع ہو گیا ہر چیز پہ. اور آپ میں سے جو قرآن نہیں پڑھتے وہ تو عربی گرامر جھوٹ ہی سیکھ رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی ان رول کو کہیں دیکھ نہیں پائیں گے اور یہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، اور اپلائی تو کہیں کر بھی نہیں رہے ہیں، کیونکہ قرآن جب پڑھ ہی نہیں رہا اس کے لیے پھر کیا مطلب عربی گرامر سیکھنے سے. ٹھیک ہے. تو یا اور میم مشدد یہ بھی ہے نا. اب میں پوچھوں آپ سے، یا اور میم مشدد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یا جو ہے نا، یا پہلے آتی ہے اور میم آخر میں آتا ہے. میم مشدد آخر میں آتا ہے. دوسرا رول یہ ہے کہ میم مشدد صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا. تو اللہ کے نام کے ساتھ استعمال ہوگا. یہاں پہ لکھ دو صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا. تو یہ بنے گا اللہ پلس میم مشدد، اللہ پلس میم مشدد اللہم. تو آپ دیکھیں گے اس کو قرآن کے اندر اس طرح سے، جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے اللہم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ، اے اللہ، یا اللہ. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. سو یہ جو یہ اذکار پڑھتے ہیں نا نماز میں، کیا جمع سمجھا نہیں میں؟ جمع کے اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اس کا مطلب میرے اور میرا کچھ نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو ہندی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب اے اللہ ہے صرف. واقعی میں ماشاءاللہ آپ بہت چیزیں کھود کے لاتے ہو، بہت اچھی بات ہے. میرے لیے آسانی رہتی ہے پڑھانے کے لیے کہ ٹھیک ہے آگے سے ایسے ہی بتانا ہے. اے اللہ، اس کا ترجمہ اے اللہ ہوتا ہے. اے میرے اللہ یا اے ہمارے اللہ، وہ ہم اپنے من میں بنائیں بھلے. اللہم، اس کے اندر آپ کو درد پیدا کرنا ہوگا. اللہم، اے اللہ. اللہم اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اے اللہ. تو اللہم لا مانع. کتنی دعائیں آپ کو یاد ہے اللہم سے؟ ساری کا معنی ہے اللہم، اے اللہ. اوکے. اے اللہ مجھے آگ سے بچا، اے اللہ مجھے جنت عطا کر. اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا کر.